السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس وقت میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہی ہوں۔ میں بھی دیکھوں گی اور آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ ویڈیو پیر اجمل رضا قادری کی ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے ان کا بیان سننا بہت اچھا لگتا ہے، میں نے تو بہت بار سنا ہے، آپ لوگ بھی سنیں۔ اور اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم وہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اس منظر میں۔ جس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ یہ واقعہ پورا سنیں اور اپنے گھر میں بھی سب کو سنائیں۔ تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بھیج۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بھیجا، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ او یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے، تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں، جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا
دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے. تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے. ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں. یزید نے اب کیا کیا، چونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض. تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی. یہ بیعت حلف ہوتا تھا. حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ. امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ پانچوں نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے. ہن اللہ خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، تو جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے. بہت زیرک آدمی تھے. یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے. تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی. کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا، یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا. تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں. کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں. تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی نا، زبردستی بیعت کرنے کا کہا، تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے. امام حسین ان 14 بندوں کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا، اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا. مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو. جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز حضرت عثمان غنی کا ہے، جو مولا علی کا ہے، سر عام اعلان کرو. اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں. تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا. جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے. اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ. وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان. وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے. انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو آ سامنے حسین کے، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پھوسی نہ کر، باہر آ میدان میں، شرارت نہ کر، باہر آ. میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے.
یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے. جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز. ہاں یہ بات سچی ہے تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے. ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی اے جتنے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%. یہ لکھ لیں بات. ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، نہیں یہاں بنی ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں. امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے. اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی. تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ ہی جاتی ہے. امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکے، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں. امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبد الملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا. فرمانے لگے میں وہ بکرا، وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا. امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے. سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے، اور دوبارہ آج تالا لگا جب امام حسین نکلے. آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے. اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روضہ دیکھنے لگے. نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے. حج کے ایام قریب آنے والے تھے. امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی. جب امام حسین وہاں سے پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے. کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین، پیار کرنے والے ڈھیروں تھے. انہیں خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے. آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا. اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین نے، 3 بوریوں میں. اب مجبوری ہو جاتی ہے، حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے. ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کی مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مجبوریاں بن جاتی. کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں. ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں. یہی مشورہ آج بھی ہر بندہ دیتا ہے، ابھی حالات نہیں. اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے. لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا. امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا. وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے پر میں چلوں گا. جب امام علی مقام نے اصرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے، تو میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کس کی تھی؟ وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھیں. وہ سارے، پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں.
حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل، بڑے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، بڑے جری تھے، اتنا زبردست مشورہ کم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن عقیل دیتے تھے۔ ان کو بھیجا گیا کوفے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، وہ اپنے 2 بچے بھی لے گئے۔ جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا، یہ کسی اور علاقے کا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ تو تم پتہ ہے نا، جڑا الیکشن لڑتا ہوں راتی جیت کے ہی سوندا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے، ہر روز جیتتا ہے، پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ 17,000 آدمی ایک دن آیا۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا، 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف، اگر ایک دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت، ہمیں حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں
کتنی دیگیں پکی, کتنی نیازیں بٹی, کیا کچھ ہوا. آپ ناراض نہ ہونا, میں آپ میں سے ہوں, آپ مجھ سے ہیں, یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے. آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں ہی رہ جائیں گی. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا, بالکل پتر سانو کی لگے, سارا دن کوئی ہمارے لیے. وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں, ان کا تو کام ہے. خبردار, ہم نے نہیں جانا. دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں, جانے دینے کو تیار ہونا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں, ہو جاؤ, خیر صلی اللہ ہے, بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور نہ جائیے گا, لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے اونج نا اونج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں؟ اونج دھوکھے باز ہی انہیں کرایا اونج کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان, تم ہی چھوڑ دو. یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے, بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے, پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے. دے والے بندے ٹھیک نہیں, پر کیا تماشا ہے, کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا, کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں. تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا, لیکن جھکے گا. حضرت امام حسین تشریف لائے, بچوں سمیت آئے. حور بن یزید ایک شخص تھا, حور بن یزید, حور بن یزید نام یاد رکھنا. حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا, پھر دوسری جگہ پہ روکا, بالآخر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا دو, یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے, ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں, یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں, پر روکا بھی سب نے, آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے, کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا, پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائے. میں کہتا رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں, کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی, کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا, خطبہ دیتا تھا. وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی, عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو, فٹافٹ آ. اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے, کیسا انداز ہے, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے, یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں, آپ نہیں جائیں گے. امام روک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں, ظہر اثر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے, یہاں آپ بیعت کریں گے, یہاں جنگ کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا, عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے, کوفے چند میل پہ کوفہ تھا. کہا وہ نہیں مان رہے, کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے, میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں, ان کا پانی بند کر دو.
ब्लैक मेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्दो शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती हैं गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं, मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। ज़मीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए हैं। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा
इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्ना, तुम्हें नहीं पता? कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में होर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला होर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं होर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस होर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुद्दाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है, वो स्टेज पे ये अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है। भाई ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताएं। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से अब्बास बिन अली भी थे, और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। कहा, अब्बा जी मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना। तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयां जिहा साक नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफ़ा करबला में उस वक़्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया, ठीक है अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने ज़िंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाज़त है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया है। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह, अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेंगे।
दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुजदिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हज़रत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा। और जब वो गिरे ना ज़मीन पे तो हज़रत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ़ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहीम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहीम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हज़रत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हज़रत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, कहा अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास का बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले,
راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا. کیا انداز تھا, جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے, اتنے کاٹے, پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن, ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے. ایک دوسرے کو دھکا دیتے, تو جا تو جا. پھر اکٹھے وار ہوئے. یہ کون ہے کٹا ہوا, لباس ہے پھٹا ہوا, یہ بال یقین حسین ہے, نبی کا نور عین ہے. پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا, اترے گھوڑے سے, خون بہ رہا تھا, گرم ترین ریت سے تیمم کیا, سر سجدے میں رکھا, اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے. اور پھر بولے امام حسین, کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے, تو بتا. تو پھر ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ. فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا, تو اللہ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی. امام حسین وہاں شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ, ذرا دیکھنا غور کرنا, سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے, جسم کربلا میں پڑا ہے. عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں. یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی, پھر یزید نے کی. سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا, سعودی عرب کا, ان سے بھی بڑا عشق ہے, جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو بڑی خدمت کی. تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ, قریب ہو جا. شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو, حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا. اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے, وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے, پوری سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو, یہ حال کیا. بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ. تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے یزید بدبخت, ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے, جاندار. ہمارا کسی بندے سے جائیداد کا رٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے, اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے, یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا, اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی, ہم کس مسجد میں جائیں. 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں, کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی, کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی, غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں, تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا, کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے گا حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر. اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا,
یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا. وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے. جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے. جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا. 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئیں, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا. پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی. درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, پیغام یہ ہے. یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے. اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کریں, عالم اگر شور نہ کریں, زور نہ کریں, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہے ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو ابھی امام حسین کے پیغام. آپ سب لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے گھر میں سب کو یہ ویڈیو سنائیں, دکھائیں, اور یہ واقعہ, یہ قصہ سنائیں 9 اور 10 تاریخ کو خاص کر کے. باقی جو حرام کام ہے, جو ہمارے اسلام میں منع ہے, اللہ ہمیں اس سے بچائے. جیسے لوگ تعزیوں میں ڈھول تاشوں کے ساتھ نکلتے ہیں, ہم لوگوں کو اس سے بچائے. میلوں میں گھر کی عورتیں ٹہل رہی ہیں, اس سے بچائے. اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے, اور آپ کو اور ہم لوگوں کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, غلط کام پہ, غلط راہ سے بچائے, اور جو صحیح طریقہ ہے, جو صحیح ہے, وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعہ سنیں اور سب کو سنائیں. 9-10 تاریخ کو یہ واقعہ سنائیں, نہ کہ تخت دیکھنے, تعزیت دیکھنے نکل جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.